شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللہ کے فضل سے آج 13ویں تراویح ہم نے ادا کی ہے. 12ویں پارے کا نصف آخر اور 13ویں پارے کا نصف اول آج کی تراویح میں پڑھا گیا ہے. جن آیات سے آج تلاوت کا آغاز ہوا وہ حضرت لوط علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے حفاظت فرمائی اور یہ ایک بڑا معجزہ پیش آیا تو اس کے بعد لوط علیہ السلام مسلمان ہو گئے. اور جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی شام کی طرف تو یہ بھی ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا ایک بستی کی طرف کہ جس کا نام سدوم تھا اور جو وادی اردن کے قریب ہوتی تھی. اس بستی کے لوگ شرک میں مبتلا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے بڑے جرائم کا ارتکاب بھی ان کی طرف سے ہو رہا تھا. برائیاں کرتے کلم کلا کرتے یعنی علانیہ بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ڈاکے ڈالتے. لیکن جو برائی ان کی پہچان بن گئی اور ان کی نسبت ہی سے معروف ہو گئی وہ برائی تھی ہم جنسی کی برائی. یعنی یہ اس خرابی میں مبتلا ہو گئے کہ عورتوں سے اپنی شہوت کی تسکین کے بجائے مردوں سے اپنی شہوانی تسکین کرنے لگ گئے. تو یہ ان کی بڑی برائی تھی. اور تفسیری جو روایات ہیں ان کے مطابق یہ برائی ابلیس نے ان کے اندر ڈالی تھی. خوبصورت بچے کی شکل میں آیا, دعوت گناہ دی ان کو اور یہ اس میں ملوث ہوئے. اور جب اس میں ملوث ہو گئے تو پھر بس ہو ہی گئے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بات نہیں آئی. کس حد تک وہ اس میں ڈوب گئے تھے تو اس کا اندازہ ان آیات سے ہوگا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ تم جس برائی کا ارتکاب کر رہے ہو وہ برائی انسانی تاریخ میں سب سے پہلے تمہارے حصے میں آئی ہے. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, تم بہت برا کرتے ہو. سمجھایا تو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں, پاکیزہ, ان کو بستی سے نکال دینا ہے. اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کو نکلنا پڑے گا. بہرحال دعوت و تبلیغ اور نصیحت و خیرخواہی جب مفید نہیں ہوئی تو پھر اللہ نے اس قوم کو عبرت اور نصیحت بنانے کا فیصلہ فرما لیا. تو فرشتے آئے ان کی ہلاکت اور تباہی کا سامان لے کر. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو لڑکے کی شکل میں تھے, خوبصورت, تو مہمان بنے لوط علیہ السلام کی. حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ سی ابہم, غمگین ہو گئے. یعنی کیا ہوگا, وضاق بہم ذرعا, اور آگے کی پریشانی کو سوچ کر
ان کا سینہ تنگ ہونے لگ گیا، اور پھر اپنے آپ کو ایک انداز کی تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا دا یوم عصیب، یہ ایک مشکل دن ہے آج۔ تو اب یہ مہمان آئے ہیں، مہمانوں کے آنے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو ہو سکتی ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکے ہیں، قوم کی فطرت، ان کی عادت معلوم ہے، تو اس بنیاد پر یہ ساری پریشانیاں محسوس کی جا رہی ہے۔ اور جو پریشانی محسوس کر رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ سامنے آ گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے بھاگتے آئے، جیسے ان کو دھکیلا جا رہا، تو اس طرح آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اس طرح بھاگ کر آئے۔ ایسا کیوں؟ مہمان ہے نا، تو مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کی توقیر کی جاتی ہے، اور ان کے مہمان ہو ان کا بھی تو کچھ پاس و لحاظ ہوتا ہے نا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ جو ان کی حالت ہو رہی ہے نا، تو یہ حالت دراصل اس لیے ہے کہ پہلے سے یہ اس برائی میں پڑے ہوئے تھے، اور مسلسل اس برائی میں رہنے کی وجہ سے بے حیا ہو گئے تھے اور ڈھیٹ ہو گئے تھے، اور فرق مٹ گیا تھا ذہن سے کہ برائی کیا چیز ہوتی ہے، شرم کیا ہے، اور حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مسلسل چونکہ اس برائی میں لگے ہوئے، اس لیے ان کے لیے اب کوئی بری چیز یہ نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سے منت اور سماجت کرنے لگ گئے، اور کہنے لگے کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ یعنی بہت پاکیزہ ہے، پورے پاکیزہ تو یہی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ میری بیٹیاں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں کہا ایک عاجزی کا انداز اختیار کرتے ہوئے، یا قوم کی بیٹیاں مراد ہیں؟ تو زیادہ تر علماء نے کہا کہ مراد قوم کی بیٹیاں ہے، اور مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، جو خواتین ہیں قوم میں، وہ اس مقصد کے لیے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور مہمان کے سلسلے میں میری رسوائی کا سامان نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی شریف اور نیک آدمی نہیں ہے؟ تو قوم کی طرف سے جو جواب ہے دیکھیے طرح، کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم جو کچھ چاہ رہے وہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام بے چارگی کی تصویر بنے، اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے کہ لو ان لی بکم قوہ، اے کاش تمہارے بالمقابل مجھے طاقت اور قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط سہارے کا سہارا مجھ کو حاصل ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یرحم اللہ لوطا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو مضبوط سہارا حاصل تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تو تھا ہی نا، اللہ تھا، تو اب تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک ذہن بنانا کہ کوئی سہارا نہیں رہے تب بھی کون ہے؟ اللہ تو ہے۔ لیکن اس قول میں حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول میں کسی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر اس دنیا میں بات ہوتی ہے، تو وہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری اسباب اختیار کیے تھے، اور ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، میں اللہ کا توحید لوگوں کو پہنچا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، انصاری الی اللہ۔ تو یہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر مدد طلب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ظاہری بنیاد پر سوچ رہے کہ اگر ظاہری اسباب کی بنیاد پر مجھے قوت اور طاقت ہوتی اور خاندان اور قبیلہ مجھے میسر ہوتا نا، تو دھکیل کر مار کر تم کو یہاں سے الگ کرتا تھا، تو وہ چیز تو نہیں تھی۔ بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس کو ان کی قوم کے اس کی قوم کی بڑی اکثریت میں اللہ نے نہیں بھیجا ہو، یعنی قوم اور قبیلے کا سارا اس کو حاصل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سارا حاصل رہا۔ تو بہرحال جب یہ بے چارگی کا منظر ہے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے، تو اب
یہ جو فرشتے تھے نا انہوں نے اپنی حقیقت کھول دی اور صورتحال یہ بن گئی تھی. دوسری جگہ آیات موجود ہے اور مفسرین نے لکھا کہ زبردستی کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر یہ اندر داخل ہو گئے, اور جب یہ اندر داخل ہو گئے نا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, ان کا کام ہو جائے گا. تو فطمسنا علی اعینہم, قرآن مجید کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو پوچھ لیا. تو فرشتوں نے اپنی قوت دکھلائی اور پر مارا اور سارے کے سارے اندھے ہو کر بھی بھاگ کر رہے ہوئے, اور کہا کہ ہم کون ہیں, ان رسول ربک انہ لن یصلوا الیک, ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے یہ. اور کہا کہ ان کو وہ مصیبت پہنچنے والی جو پہنچے گی, کب پہنچے گی یہ مصیبت ان کو؟ تو کہا کہ صبح کو پہنچے گی. اب انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی پریشانیوں سے تنگ آ کر جلدی میں کہ صبح تک کیوں, ابھی ان کا کام ہو جانا. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب, کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ صبح بہت دور نہیں ہے, صبح کا وقت آنے دیجئے. اور پھر یہ کہا کہ آپ اپنے اہل کے ساتھ بستی سے نکل جائیے. اور صرف اہلی کا, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو وہاں کیا ہے, اہل کے ساتھ بھی اور ایمان والوں کے ساتھ بھی. یہاں صورتحال یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں ایمان قبول کرنے والا, تو اس لیے کیا کہا, اپنے اہل کے ساتھ نکل جائیے. اور یہ کہا کہ سوائے آپ کی بیوی کے, تو اس کو بھی وہی مصیبت پہنچے گی جو مصیبت اس قوم کو پہنچنے والی ہے. اللہ نے کیا کیا, تو اللہ کہتا کہ فَجَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نیچے کو اوپر کر دیا, اوپر کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ, اور کنکریلی مٹی سے, پتھریلی مٹی سے کی بارش ہم نے ان پر کر دی جو نشان زد تھے, اور ہر ایک کے لیے متعین تھے کہ یہ پتھر کس کو لگنے والا ہے. تو یہ عذاب اس قوم پر آیا ہے. کس قوم پر آیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا لیا, آسمان کی طرف لے گئے اور پھر الٹا پٹک دیا. اور پھر اللہ نے ان کی یہ درگت بھی بنائی کہ آسمان سے پتھروں کی بھی بارش ان پر کر دی. تو انہوں نے چونکہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, فطرت کو بدلا تھا, اللہ نے ان کی بستی کو اوندھا کر دیا. بدلنے کا نتیجہ الجزاء من جنس عمل, جیسی حرکت تھی نا ان کی ویسا ہی بدلہ اللہ تعالیٰ کو دیا. اور پھر مار کے ان کے چہروں کو بھی اللہ نے کیا کر دیا, بگاڑ کر رکھ دیا. اللہ کہتا ہے کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, اور یہ ظالموں سے بعید نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو عذاب آیا نا, عذاب اگر دوسرے لوگ بھی اس قسم کی حرکت اور شرارت کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ انجام تک پہنچا دے گا, ان کو بھی. تو اب کن کو, تو مکے والے اگر آپ کے مقابلے میں شرارت کر رہے ہیں ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, ہے نا. اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر وہ حرکت کرتے تو وہ جو مغربی اقوام ہے جو اس کام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور جن ان کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں, تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی الگ نہیں ہے. جیسے مرد اور عورت کے تعلقات ہے ویسے ان کے بھی اپنے تعلقات ہیں. جیسے ان کو حقوق حاصل ہوں گے ویسے ہی ان کو بھی حقوق حاصل ہوں گے. قوانین پاس کر لیے گئے تو ان کے لیے بھی دھمکی کا پیغام ہے کہ دور نہیں ہے, پکڑے جاؤ گے اور پیٹے جاؤ گے. تو یہ بہت برا عمل ہے, یہ بہت برا, اور ایسی سزا انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا نہیں آیا, پاکیزہ دور تھا وہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام وغیرہ کے علاقے سے خطوط بھیجے گئے حضرت ابو بکر کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ جس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے جیسا عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر نے کمیٹی بٹھائی, لوگوں کو, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کیا, مشورے آئے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے سخت مشورہ دیا, کہا کہ میری رائے میں ایسے شخص کو بستی کے کسی ویران کھنڈر میں لے جایا جائے, محل پر جس میں کوئی آبادی نہیں ہے, وہاں سے دھکیل دیا جائے نیچے, اور پھر اس کھنڈر کو اس پر گرا دیا جائے. ایسی سزا دینی چاہیے. تو اب یہ رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمقتول، کسی کو یہ کام کرتے ہوئے پاؤ نا تو کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ کام ہو رہا دونوں کو قتل کر ڈالو۔ تو دونوں کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، لیکن سزا موت کس طرح دیں گے اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی ہے، تو کوئی سی بھی شکل ہو سکتی ہے نا، اس لیے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ مشورہ سامنے آیا کہ ایسا مارا جائے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سختی کتنی ہے شریعت اسلامیہ میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس کو کس قدر برائی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن یہ برائی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت کی تباہی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید۔ آگے ایک اور قوم ہے، وہ بھی بدماش قوم تھی، یہاں ایک الگ قسم کی بدماشی تھی اور یا دوسری قسم کی بدماشی ہے، وہ کیا ہے؟ مالی بددیانتی، لینا ہے تو بڑھ کے لے لیں گے، پورا لیں گے، دینا ہے تو جھکا کے، ہے نا، ماپ تول میں کمی کر کے دیں گے۔ تو اس مصیبت میں جو قوم مبتلا تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب نے بہت سمجھایا، کہا کہ اللہ نے جو دیا ہے تو بہت تمہارے پاس پہلے ہی سے، اللہ نے رہنے سہنے کا سارا انتظام دیا، برکتیں ہو رہی تجارت اور کاروبار کی بنیاد پر، تو اب اس ڈنڈی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہا کہ اچھا تمہاری جو نماز ہے نا وہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم ہم کو کہو کہ ہم وہ کریں جو تم چاہو، تو تمہاری نماز تمہارے پاس رہے۔ تو اس کو اپنے دور جدید کے لفظوں میں اگر کہیں گے کہ یہ جو دین ہے نا اپنا تمہارا، وہ مسجد تک ٹھیک ہے، مسجد کے باہر نہیں، یہاں تو ہم جیسا چاہیں گے نا ویسا کریں گے۔ ایسے ہی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اسی قسم کا مزاج ہے رکھتے ہیں، اور اس قسم کے مزاج کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ دین کا دائرہ کہاں تک ہے؟ مسجد تک ہے، وہاں اللہ اللہ کرو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک کاروبار کی بات ہے، لین دین کی بات ہے، تو سود کی بنیاد پر چارہ کہاں ہے؟ کہاں ہو کاروبار ہو پاتا ہے، اور جھوٹ نہیں بولے تو کہاں مال بکتا ہے وغیرہ، اس قسم کا مزاج۔ تو قوم نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی اور تحقیر کی، اور کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار اور نیک آدمی ہیں، نیک آدمی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب یہ بیان کیا علماء نے کہ کہہ رہے کہ تم تو شریف آدمی تھے، چپ چاپ رہتے تھے، اب یہ کیا دوش جاگ گیا تم کو کہ بکتے جاتے ہو؟ ایک مطلب یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جیسے کوئی آدمی بخیل تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی سخاوت کا کیا معنی؟ زمخشری مفسر ہیں صاحب کشاف، تو مثال دی ہے اس نے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بخیل ہے کوئی شخص تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت تو قابل تعریف ہے، آپ کے سامنے تو حاتم طائی بھی شرما جائے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی تذلیل ہو رہی ہے، آپ تو بڑے بردبار ہیں، یعنی نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے، بلا وجہ چیختے رہتے، چلاتے رہتے۔ کہا کہ کوئی ایسی بات تھوڑی میں کہہ رہا ہوں جس کو نہیں کرتا ہوں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں کرتا ہوں، اور اصلاح چاہتا ہوں میری اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور سمجھا رہا ہوں کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر آیا نا وہی عذاب تم کو نہ آ جائے، اور لوط کی بستی ابھی پاس ہی میں تمہارے، دیکھ لینا جا کے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تم جو باتیں کرتے ہو نا آپ، ہمارے پلے کچھ پڑتا ہی نہیں ہے۔ تو مفسرین لکھتے کہ یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جبکہ حضرت شعیب نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں ان کی بیماری کا علاج ان کے سامنے رکھ دیا تھا، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں، فصیح ہیں، ان کو خطیب العرب کے نام، خطیب الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو، انبیاء کے خطیب ہیں۔ تو خطیب انبیاء کو ایسا کہا جا رہا کہ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ، کیوں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہے، اور کہا کہ تمہارا خاندان اس لیے چھوڑ دے رہے اور نہ کام بنا دے دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خاندان سمجھ میں آتا ہے، ڈر لگتا ہے خاندان سے، اور اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تو خاندان کے بالمقابل بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے نا، طاقت ہے تمہارے پاس، تو انتظار کرو، پھر دیکھنا کہ کس کا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب آیا، چیخ نکالی گئی،
اور یہ اپنے سینوں کے بل زمین پہ پڑے کے پڑے رہ گئے. بیچ میں فرعون کا بھی ذکر آیا, اس کے بھی ڈوبنے کا تذکرہ ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. بس یہ اگر رسول پر اتر آئے نا تو اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا پکڑنا اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح. اور ان اخذہ علیم شدید, اس کا پکڑنا بہت سخت ہوتا ہے اور دردناک ہوتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب اس کو پکڑتا ہے نا تو چھوڑتا نہیں ہے, پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح پکڑتا ہے اللہ, اور جب پکڑے اللہ نا تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوگا. تو ظالموں کے لیے کھلا ہوا پیغام ہے یہاں کہ آپ کو تھوڑا چانس دیا جا سکتا کہ آپ اچھلے کودے بدماشیاں کرے, لیکن ڈور آپ کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا, یا ان کا ہی قول ہے, کہا کہ کوئی بسی شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے, کوئی بسی شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے, ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے. ظلم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور پکڑا جائے گا, تو موقع رہتا ہے, چانس رہتا ہے. ظلم کر لینے کے لیے موقع دیا جاتا ہے, پکڑنا تو ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جائے گا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے, چونکہ کہہ کے پھر آگے بڑھیں گے. اللہ نے کیا بولا, ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنار. اے مسلمانوں, ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تم کو بھی عذاب آ لے گا. اور کہا کہ اللہ کے بالمقابل کوئی مددگار نہیں ہوگا, تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے, نہیں کی جائے گی کسی طرف سے. تو اس آیت کریمہ میں کہا کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہونے پر وعید ہے. ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے؟ تو ہلکا جو درجہ ہے اس سلسلے میں, کم از کم جو درجہ ہے کہ ظلم کو دیکھو, چپ رہو اور ساتھ میں بیٹھے رہو, یہ ہلکا درجہ ہے. اور آخری جو درجہ ہے اس سلسلے میں کہ ظلم پر حوصلہ افزائی کرو کہ ہاں آپ کیا کر رہے ہیں, اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بلڈوزر چلاؤ. تو یہ انتہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ظالموں کے ساتھ, ظالموں کی طرف جھکاؤ کی بنیاد پر عذاب آئے گا. مفسرین کہتے, علماء کہتے کہ جو ظالموں کی طرف جھکنے پر عذاب ہے تو خود ظلم کرنے والوں کو کیا ہونے والا ہے, سوچنا چاہیے. تو ظلم ہو تو کیا کرنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. آواز کیسے اٹھائیں گے؟ تو وہ جو جمہوری طریقہ ہے وہی اختیار کیجیے, ضروری نہیں ہے, مختلف طریقے ہوتے, مصلحت کے مطابق جو طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. اور ایک آیت ہے کہ کہا رب نے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کا رب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں. ظلم ہو رہا ٹھیک ہے, لیکن اصلاح کا کام اگر ہوتا رہے تو پھر بستی کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. لیکن اگر اصلاح کرنے والا کوئی نہیں, اٹھ کر کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے نا, تو پھر سب پیسے جائیں گے. کیا ہے, گیہوں کے ساتھ جو کو بھی لپیٹ میں لے لیا جائے گا. ادھر بخش تھوڑا آگے قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جس میں بیان کیے گئے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے, یعنی بہترین قصہ. کون سا قصہ ہے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. ظاہر سی بات ہے کہ پورا قصہ سننے کے لائق ہے, اور قصے کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت کی بات تو ہے ہی, لیکن وقت اپنے پاس نہیں ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یعقوب تو کہاں کے رہنے والے تھے؟ فلسطین کے رہنے والے تھے. پھر ان کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی؟ تو یہ جو سوال ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے. اللہ نے اس لیے شروع میں کیا کہا, تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. کون سی؟ جو عربی زبان میں اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے, تنبیہ اور طنز ہے, گویا کہ آزماتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور قصے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تولنا چاہتے ہو. یہ قرآن تو ہے نا تمہارے پاس, یہ قرآن کافی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ کے رسول ہے, کافی ہے. پھر جواب کی کیا ضرورت تھی؟ قصہ کیوں سنایا گیا؟ تو قصے میں چونکہ فوائد تھے, تنبیہ کا سامان تھا, اس لیے قصہ بھی پورا کا پورا بیان کر دیا گیا.
اور کہا گیا آگے کہ لقد کان فی یوسف واخوتی آیات للسائلین، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ جو پوچھنے والے ہیں یا جنہوں نے پوچھنے کو کہا ہے جن سے، وہ بھی برادران یوسف بنے ہوئے تھے. کیا ہے؟ برادران یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے در پہ تھے، ستا رہے تھے، نکالنے کے در پر تھے. تو ایک اشارہ تھا کہ دیکھو انجام یہاں کدھر ہوا، کیا ایسا ہوا. آخر میں سرخروئی کس کو ملی ہے؟ کون کامیاب ہوا؟ یوسف ہوئے نا. تو یوسف ہوئے، ایسے ہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو ویسا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں مکے کو آئے فاتح کی حیثیت سے، تو کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، میں کیا کرنے والا تمہارے ساتھ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ خود شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے بھی ہیں، تو آپ سے تو اچھائی کی توقع ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیے تھے نا، وہی الفاظ استعمال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، تم کو کچھ کیا نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، آزاد ہو، چھوڑ دیا جاتا ہے تم کو. تو انجام بھی وہی ہے اور پھر سلوک بھی یوسف علیہ السلام والا ہے. تو چونکہ اس قسم کے فوائد تھے، اللہ نے پورا قصہ سنایا. اور پھر قصے کا جو کلیدی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. بھائیوں نے برا چاہا، کنویں میں ڈال دیا، تو کنویں میں ڈال کر مطمئن ہو گئے، کام ہو گیا. لیکن کنویں میں جانا نیچے، یہ نیچے جانا کیا ہو گیا؟ بلندی کا سبب بن گیا. ایک کہانی. دوسری کہانی کیا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کہ جس کے یہاں پلے بڑے، فدا ہو گئی، اپنی طرف کھینچنے اور بدکاری کی دعوت دی انہوں نے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچایا. اور پھر صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کیا، سارا مصر عاشق ہو گیا. سب ساری خواتین مری اور مٹی جا رہی ہے، لیکن یوسف ہے کہ دیکھ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں. عورتوں کے پاس سے گزرے تو نگاہ اٹھی نہیں. عورتیں کیا کریں؟ الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ملک کریم شریف فرشتہ. انسان تھوڑی ایسا ہوگا کہ حسن اور خوبصورتی یا اس انداز کی ہو سامنے اور نگاہ بھی نہیں اٹھے کم از کم. ایسا کیسے؟ تو فرشتہ ہی ہوگا کوئی. تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ میں کیسے عاشق ہو گئی، اس پر پرفتہ ہوئی اور دل بیٹھی وغیرہ وغیرہ. دیکھو ایسا ہے. تو میں نے تو کہا اس کو اگر یہ میری بات مان لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سزا ملے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی اور کہا کہ اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہیں کی تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی جو کام نہیں کرنے کا وہ کرنے لگ جاؤں گا. تو اللہ کہتا کہ فَسَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، رب نے دعا قبول کر لی، ان کی چال بازی کو پھیر دیا. اور پھر بات یہ آئی سامنے، رائے یہ ہوئی کہ ابھی تھوڑے وقتوں کے لیے یوسف کو دور ہی کر دیا جائے. تو یوسف جیل میں گئے. یہاں بھی ایک آزمائشی تھی، لیکن اسی آزمائش کی سیڑھی پر چڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ تو مصر کی حکومت تک پہنچ گئے. کم از کم بات کہیں گے تو وزیر خزانہ بن گئے، ہے نا. تو برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو رب کے چاہا ہوتا ہے. تو حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بنیادی موضوع ہے. اب بیچ میں دیکھیے کہ خوبصورت بھی ہے یوسف علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی، یعنی پوری دنیا کو جتنی خوبصورتی دی گئی نا، اتنی اس میں سے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے پاس ہے نا خوبصورتی. لیکن خوبصورتی وجہ مصیبت بنی ہے. کیا ہے؟ وجہ مصیبت. اور اس کے بالمقابل علم ہے. تو خوبصورتی نے بسایا اور علم نے بچایا. علمی کی بنیاد پر باہر آیا نا، تو علم نے بچایا یوسف علیہ السلام. تو علم کی فوقیت اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہے. بہرحال وہ بادشاہ کا خواب، یوسف علیہ السلام کی تعبیر، اور پھر یوسف علیہ السلام کا منصب پر فائز ہونا، اور پھر جیسی تعبیر بتائے تھے کہ 7 سال تک سوکھا ہی رہے گا، کچھ پیداوار نہیں ہوگی. تو جب سوکھے کا معاملہ پیش آ گیا ہے
تو سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارے پاس غلہ محفوظ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ پیداوار کے زمانے میں محفوظ کر کے رکھ لینا تاکہ سوکھے کے زمانے میں یہ غلہ کام آئے. تو اب غلے کی تقسیم ہو رہی ہے یعنی قیمت کی بنیاد پر، لیکن کیا ہے رعایتی قیمت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے نا. تو اطراف میں ادھر ادھر بات پھیلی ہوئی ہے کہ مصر کی حکومت کی طرف سے غلہ جات کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے لینے کے لیے. بات ہوئی، تعارف ہوا، کتنے لوگ ہیں؟ تو اتنے لوگ ہیں. ایک اور بھائی بھی ہے ہمارا. کہا کہ کیوں نہیں آئے، اس کو بھی لانا آئندہ، تب ملے گا، نہیں تو پھنس جاؤ گے. تو اب بنیامین بھی آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ بادشاہ نے ایسا کہا ہے، اگر ہم نہیں گئے نا لے کے، تو کہا کہ نہیں، ایک کوئی کیس نے میں دھوکہ کھایا پھر دھوکہ کھاؤں گا کیا. کہا کہ دیکھو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد دہانی کے طور پر بات مضبوط کرنے کے لیے ان کی طرف سے جو رقم آئی تھی نا، وہ رقم بھی کیا کر دی، رکھ دی تھی ان کے تھیلے میں، ان کے بستے میں. اب کیا چاہیے، ماں نبغی، غلہ بھی لے کر آئے، پیسہ کا اپنا جو تھا وہ تو آ ہی گیا ہے، تو آپ مان جائیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے مان جائیں گے، لیکن کچھ گڑبڑ نہیں کرنا. ویسے اللہ کی طرف سے کچھ فیصلہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور توکل کس پر کرنا چاہیے، اللہ پر. اور سمجھایا ایک بات سمجھائی. کیا بات ہے وہ؟ تو سمجھایا کہ ایک ہی دروازے سے سب نے دور داخل ہونا، الگ الگ ہونا. کیا الگ الگ کیوں؟ تو ایک ہی دروازے سے داخل ہو گئے، پیغمبر کے بیٹے، ملتے جلتے چہرے والے، خوبصورت، نگاہیں اٹھیں گی تو نظر لگ جائے گی وغیرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، ورنہ وہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن برحال تدبیر انہوں نے کی ہے. تو پہنچے، بنیامین کنارے کیا، کیا حال ہے، کیسا ہے؟ کہا کہ میں بھائی ہوں تمہارا یوسف، تکلیفیں اٹھائی ہے، اب تکلیف کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اب ادھر ہی رہنا، بات طے ہو گئی. چلنے کا وقت ہے. پیالہ بادشاہ کا کہ پانی پینے کا ڈال دیا گیا ان کے سامان میں. چلنے لگ گئے تو بکار لگائے گئے، تم تو چور معلوم ہوتے ہو. کہا کہ ایسا کیسے، ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں نا، ہم تو اس لیے نہیں آئے. کہا کہ کیا کرنا پھر؟ کہا کہ تلاشی لے لو، اور جس کے یہاں سے پیالی برآمد ہونا اسی کو پکڑ لینا. کیا کرنا؟ اسی کو پکڑ لینا. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو. تو پکڑے گئے. اب یہ کیا معاملہ پیش آ گیا، کیا معاملہ؟ تو دو باتیں ذرا غور کرنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے کیا لگ گئے بھائی، پھر ان کی شرارت جا گئی. یوسف علیہ السلام سے جو رقابت تھی نا، حسد، پھر جاگا. کیا ہے؟ کہا کہ یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ له من قبل، ایک اور بھائی تھا اس کا، اس نے بھی چوری کی تھی. پھر بدماشی ہے نا. ایک بات تو یہ. دوسری بات، اب یہاں جذبات کو بھڑکانے کی بات نہیں، لیکن صبر کا موقع ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، کنٹرول کیا. دوسری بات کیا ہے جس پر غور کرنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ جو تدبیر ہے ہم نے یوسف کے لیے کی ہے. ہم نے ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، بادشاہ کا جو دین تھا نا اس کے قانون کے مطابق تو لے نہیں سکتے تھے، اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتے تھے. دوسرا قانون تھا، سزا دوسری تھی. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تو ادھر سے کچھ بولا جاتا پہلے ہی ان سے بلوا دیا. وہی بول گئے کہ جو جس کے ہاں پکڑا جائے پیالہ نا، اس کو پکڑ لینا. تو کس کی تدبیر تھی یہ؟ اللہ کہتا کہ اللہ کی، ہماری تدبیر تھی، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ہے. اب یہاں ایک بات کہنے کی، اصل میں کیا بات ہے وہ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام حکومت کے ایک پرزے کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک کافر حکومت ہے، مشرک حکومت ہے، کیا اس حکومت کا ایک حصہ بن کر کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب میں انہوں نے دو مثالیں دی ہیں. دو مثالیں کہ اگر کافر حکومت بھی ہے تو ایک آدمی اس میں کام کر سکتا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق جو خیر کا کام کر سکتا ہے وہ کرے گا جو اس کی استطاعت میں ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال یوسف علیہ السلام کی دی انہوں نے، اور دوسری مثال نجاشی کی دی ہے. نجاشی کون ہے؟ حبش کا بادشاہ، مسلمان ہو گیا تھا نا. لیکن یہ بات تو ہم کو نہیں ملتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بادشاہ چھوڑ دی ہو اور کنارہ کشی اختیار کر لی ہو وغیرہ.
بادشاہ رہا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, اور غالب امکان یہی ہے کہ جیسا کہ علماء نے کہا کہ ادھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز جنازہ پڑھی ہے. اس لیے اکثریت علماء کی اسی بات کی قائل ہے کہ کسی اور کے لیے غائبانہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نہیں پڑھی گئی تھی, اس لیے پڑھی گئی. باقی حضرت ابوبکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, شہید ہوئے نا, 2 شہید ہوئے, کہ وفات ہوئی. اسلامی قلمرو سلطنت حکومت پھیل گئی تھی, نہیں پھیل گئی تھی؟ تو کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ مکے میں پڑھی گئی, شام میں پڑھی گئی, اور فلاں علاقے میں پڑھی گئی, طائف میں؟ کوئی ملتی دلیل نہیں ملتی. حضرت عثمان پڑھی گئی, نہیں پڑھی گئی. تو اس لیے راجح بات اس سلسلے میں تو یہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. بہرحال کہنے کی بات کیا ہے کہ حکومت میں ہے, ابھی بدل نہیں دیا انہوں نے. اگر بدل دیا ہوتا نا حکومت کو تو پھر نماز جنازہ یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یوسف علیہ السلام نے بھی, بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں, پورا کا پورا نظام حکومت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا, اور یہ صرف وزیر خزانہ کا عہدہ نہیں تھا بلکہ پوری سلطنت مصر کے حاکم بن گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو پھر یہ بادشاہ کدھر سے آیا, اور بادشاہ کا دین کدھر سے آیا؟ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا اللہ؟ بادشاہ کے دین کے مطابق نہیں لے سکتے تھے, تو پتا چلا کہ بادشاہ کا دین یہاں کچھ اور ہے اور اس کا قانون الگ ہے. اسی قانون میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق جو کام ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ایک شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا نا, آل فرعون میں سے, فرعونیوں میں سے. اس کا ذکر ہے سورہ مومن میں, مومن و آل فرعون. تو اس نے جو باتیں کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں, اس میں سے ایک بات یہ کہی کہ اس سے پہلے یوسف آئے تھے لیکن تم برابر ان کے دین کے سلسلے میں شک ہی میں رہے. تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا دین اور تھا, ان کا دین ویسا ہی رہ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا پتہ چلا کہ اگر حکومت ہے, کافر حکومت ہے, لیکن اگر ہم کو موقع ملتا ہے نا کہ کچھ خیر کا کام کر سکتے اس میں اپنے استطاعت کے مطابق, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یا تدبیر اللہ نے کی ہے. اب کیا آگے کی کہانی؟ تو اب والد صاحب کا سامنا کیسے کریں گے؟ وعدہ کر کے آتے کہ لے کر آئیں گے, تو بڑے نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, تم جاؤ. اور کہنا کہ بیٹے نے آپ کی چوری کی, ہم تو نہیں جانتے, غیب تو جانتے نہیں نا, لیکن واقعہ تو ایسا ہے, پوچھ لیجئے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے نا ان سے پوچھ لیجئے, قافلے والوں سے. تو یعقوب علیہ السلام نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ بھی کچھ گڑبڑ ہی ہے اور تم نے کوئی قصہ گڑھ لیا ہے. تو پچھلا تجربہ کیا ہے؟ تو پچھلا تجربہ یہ ہے کہ لے کر گئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا, کودے گا, ہم مضبوط لوگ ہیں, کیسے حفاظت نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا کیا؟ تو کنویں میں ڈالا, اور وہ جو قمیص تھی نا یوسف علیہ السلام کی, اس کو میٹھا ذبح کر کے رنگین کر دیا, کلر. اور شام کے وقت روتے ہوئے مکاری کرتے ہوئے پہنچے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیص رنگین تو ہے لیکن کہیں پٹی وٹی تو نہیں ہے. تو کہا کہ وہ کیسا شریف بھیڑیا رہا ہوگا کہ جس نے پہلے قمیص اتار دی پھر حملہ کیا, کیسا. تو یہ ہے نا مثال, کہا کہ جیسے اس وقت گڑبڑ کیا تھا نا ویسے اب تم نے. لیکن کیا کر سکتے, صبر کریں گے. اور غم کی وجہ سے قرآن مجید کہتا کہ آنکھیں کیا ہو گئی, روتے رہنے کی وجہ سے سفید ہو گئی. اور پھر بالآخر کہانی یہ کہ کہا کہ جا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ. امید کی کرنیں قائم تھی. ایک بات تو یہ کہ وہ قمیص والی بات تھی, اور پھر خواب جو دیکھا تھا نا 11 ستارے, سورج, چاند سجدہ کر رہے, تو وہ خواب بھی یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا. تو خواب معلوم ہے اس بنیاد پر بھی کہ نا میرا بیٹا یوں ہی ضائع ہونے والا نہیں ہو, ظاہر ہوگا اور اس کی بڑائی ظاہر ہوگی. تو جاؤ ڈھونڈو, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. تو پہنچ گئے پھر یوسف علیہ السلام, ہم کمزور لوگ ہیں, بیچارے ہیں, آپ ہم پر احسان کیجئے. تو اب یوسف علیہ السلام کا کلیجہ کیا ہے, نرم, اب برداشت نہیں ہے. کیا کہ یاد ہے یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بھائیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا. تو جو الفاظ ہے نا انک لانت یوسف, بھی ہے اور انک بھی ہے, آت سوال ہے, اور ان مطلب واقعی, تو شک بھی ہے اور یقین بھی ہے. تو اب شک کی بنیاد کیا ہے, کہ کس کو معلوم ہے نا. اور شک کی بنیاد یہ کہ شباہت وقت سب بدل
گئی ہے. اور یقین کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یوسف کے علاوہ اور کس کو معلوم ہو سکتا ہے. اور پھر چہرے کو دیکھیں گے تو پھر شباہت تو آئے گی نا, پھر وہ تصویر سامنے. تو کہا کہ آپ یوسف ہی ہے, آپ یوسف ہی ہے. کہا کہ ہاں, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور جو بھی اللہ سے ڈرے اور صبر کرے نا تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کہا کہ ہمارے مغفرت طلب کیجیے. کہا کہ کچھ بھی پوچھنا نہیں ہے تم سے, اللہ تم سے تمہارے لیے مغفرت کرے گا. کہا کہ یہ قمیص لو, قمیص والد صاحب کے سر پر ڈال دینا, بینائی لوٹ آئے گی, لوٹ آئے. تو ادھر جیسے ہی قمیص لے کر لوگ چلے نا, حضرت یعقوب ادھر سے کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو پانے لگ گیا ہوں. تو بیٹوں نے کہا کہ ہم تو پہلے کہتے رہے کہ آپ کی عقل گئی ہوئی ہے, کیا ہے ہمیشہ بہکی بہکی باتیں کرتے, انک لفی ضلالک القدیم, پرانی گمراہی میں آپ ہیں. لیکن قافلہ آ گیا, قمیص ڈال دی گئی. اب کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وحی کی بنیاد پر یا پھر خواب کی بنیاد پر مجھے جو یقین حاصل ہے وہ تمہارے پاس کا نہیں. مغفرت طلب کیجئے. تو کروں گا, کیا ہے کروں گا. علماء کہتے کہ کہا کروں گا, یہ نہیں کہ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مجرم کس کے ہیں, کس کے, تو اس کو بھی ساتھ لیں گے نا, اس کو بھی کہیں گے معافی مانگنے کے لیے. تب میں اکیلے نہیں کروں گا, چلو پہلے تو آئے. اور پھر استقبال ہوا کہ رب میرے والد محترم, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے, سچ کر دکھایا. تو یہ قصہ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. آپ تو تھے نہیں وہاں جب چالیں چلی جا رہی تھی اور مشورہ ہوا, اور پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. کہ کہاں تھے آپ, نہیں تھے نا, تو کیسے معلوم ہو رہا آپ کو؟ وحی کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے. تو جب آپ وحی کے ذریعے سے معلوم کروا رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ نبی ہونا پکا ہو گیا نا, مان لینا چاہیے. لیکن کیا ہے, تو ہمیشہ کی کہانی ہے, کیا ہے, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو ہمیشہ کی کہانی یہی ہے. اور کہا آگے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے اور شرک بھی کرتے ہیں. کیا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ربوبیت والا ہے, خالق کون, مالک کون, رازق کون, اللہ. اور شرک کون سا ہے, تو سر کس کے سامنے جھکنا, دعا کس سے کرنی ہے, تو اس کے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑ جائے گی. تو توحید ربوبیت میں ایمان والے ہیں اور توحید الوہیت میں کیا ہے, شرک کرنے والے ہیں. لوگوں کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو یہ پورا قصہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور اس قصے کی ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف کو خواب آیا, خواب دیکھا انہوں نے, خواب حضرت والد کے سامنے رکھا ہے. والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, تو تمہارے بھائی تمہارے سلسلے میں چال چلنے لگ جائیں گے حسد میں پڑھ کر. تو اس بنیاد پر خواب اچھا ہوتا ہے, خواب برا ہوتا ہے. اچھے خواب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ فلا يحدث به الا من يحب, ایسے شخص کو بیان کرنا چاہیے جو اس سے محبت کرتا ہو, جس کے سینے میں کسی قسم کی رقابت اور حسد کے جذبات نہیں ہو, ایسے آدمی کو بیان کرنا اچھا خواب. ورنہ کیا ہے, حسد میں پڑھ کے کچھ اور کرنے لگ جائے گا, ہے نا, وغیرہ. اور برے خواب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی نہیں بیان کرنا, کسی کو بھی نہیں. اعوذ باللہ پڑھیے 3 مرتبہ, تھوک دیجئے اور کروٹ بدل لیجئے, ممکن ہو تو نماز پڑھ لیجئے, پھر نقصان نہیں پہنچے گا برے خواب سے. اور کسی سے بیان نہیں کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے, یعنی جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے. بڑی نزاکت والی پوزیشن ہوتی ہے, تعبیر کر دی جیسی ویسے پیش آ جاتا. تو اس لیے ایسے ویسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے تعبیر الٹی سیدھی نہیں لے لینا کہ مصیبت میں پڑ جائے. تو برا خواب بیان ہی نہیں کرو کہ مصیبت میں پڑو. اور اچھا خواب بھی کیا ہے, اچھے لوگوں کو چھپانا ہے. جو خیر خواہ ہے, ہمدرد ہے, علم والا, عقل والا ہے, اس کو بیان کرنا ہے, ایسے ویسے کو بیان نہیں کرنا. اور ایک موٹی بات یہ یاد کر کے چلیں گے کہ صرف خواب ہی کی بات نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان, ضرورتیں پوری کرنا چاہ رہے ہو نا, کوئی پروگرام ہے, کوئی مقصد ہے, پورا کرنا چاہتے ہو تو چھپا کر پورا کرو, اور چھپانے کے ذریعے سے مقصد تک پہنچنے میں مدد حاصل کرو. کیوں؟ فإن كل ذی نعمہ محسود, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا, فطرت ہے انسان کی.
تو کوئی حسد کو ظاہر کر لیتا اور اس کے خلاف کام کرنے لگتا، کوئی رکھ لیتا شریف ہوتا ہے تو، لیکن ہر انسان کے اندر کیا ایسا ہے کہ نعمت والے سے لوگ جننے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے نعمت کو چھپاؤ اور نعمت تک پہنچنے کی کوشش چھپانے کے ذریعے سے کرو. تو یہ سبق بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں آئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.